जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लासर आपके सामने नए वीला के साथ हाज़िर हूँ। इस वक्त यहाँ पे इस्लामाबाद में जोड़ तोड़ चल रहा है, हुकूमत बनाने की कोशिशें हो रही हैं और मतलब हर पार्टी अपने तय वो कोशिश कर रही है कि मेरा इसमें वो क्या कहते हैं हिस्सा बकदर जुस्सा जो है ना मुझे मिलना चाहिए। सबसे बड़ी एफर्ट थी इनकी इमरान खान साहब की कि उनकी पार्टी जो है उनको उनको सीटें मिलनी चाहिए, लिहाजा उन्होंने जो डेस्परेट उन्होंने स्टेप्स लिए हैं जो उनको इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन में उनको नज़र आ रहे थे। पहले वहदतुल मुस्लिमीन के साथ उन्होंने इत्तेहाद किया, अब वो है उनका सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ किया, लिहाजा अपने मेम्बरान जो हैं उन्होंने बड़ी तेज़ी से उनके साथ ज्वाइन करवा दिए ताकि उनकी पार्टी का आज़ाद अरकान जो है वो ज़ाया ना हों और अगर मुमकिन है तो ख़वातीन की सीटें उनको मिल सकें। नहीं मस से बड़ी अच्छी खासी बड़ी तादाद में ये PTI के मेंबर जो हैं अब तक जो रिपोर्ट्स आ रही थी कि उसमें 80 के करीब जो हैं जिन्होंने अपने आप को उन हलफनामे दिए हैं, ज्वाइन किया। इट्स ए मैसिव नंबर। अगर आप देखें उसमें गिवन द ये सिचुएशन थी जिन हालात में PTI के लोग इलेक्शन लड़े हैं और उन पर दबाव थे, इसके बावजूद भी वो पार्टी के साथ खड़े हैं। अब ये एक अलग चीज़ है, इस पर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या कल को पॉलिटिकल देखेंगे कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जो शामिल हुए हैं या साथ में वहदतुल मुस्लिमीन में उन पर इमरान खान साहब का कितना कंट्रोल होगा, या वही पार्टी लीडरशिप जो है वो तमाम वोट बैंक जो है, जो तमाम सीटें जो है उनकी पॉलिसी उनका वो हुक्म अहकाम चलेगा, उसके मुताबिक उनको वोटिंग हाउस में करनी पड़ेगी। और जो नहीं मानेगा उनके लिए फिर आपको डिस्क्वालिफिकेशन क्लास भी है। और एक और भी मेरा ख्याल है एक बड़ा इससे बेहतर था जो मैं ज़ाती तौर पर हक़ में था कि PTI को फिर अपने इलेक्शन पर लड़ने दिया जाता रादर दैन कि इस तरह की पार्टीज़ में वो जाकर ज्वाइन करें जहाँ पर ये कोई सेक्टेरियन एलिमेंट्स जो हैं वो आपको नज़र आते हैं। बट दैट्स अनदर एक डिबेट है, फिर इस पर ये किसी वक्त बात कर लेंगे। साथ में हम देखते हैं कि बुशरा साहिबा हैं, उनके हवाले से बड़ा एक अचानक वो चीज़ें सामने आई हैं। उनकी पार्टी के लोग जो हैं दावा कर रहे हैं उनको जहर देने की कोशिश की गई है, उनकी तबीयत ठीक नहीं 7-8 दिन से। इस पर भी ज़रा थोड़ी सी बात करते हैं कि आपकी ये इस तरह की ये चीज़ें जो सामने आ रही हैं कितनी डेंजरस और डेडली साबित हो सकती हैं इन तमाम चीज़ों के लिए। लेकिन जो सबसे बड़ी एक और चीज़ है कि उसमें ट्विटर जो है वो डाउन है पाकिस्तान में, कुछ चौथा 5वां दिन है और बहुत सारे लोगों के नज़दीक उन्हें लगता है कि आपके सुकून है हर तरफ, वो हर वक्त जो गाली गलोच मतलब अब मदद के साथ हम खुद भी ट्विटर पे हम भी बेनिफिशरी हैं ट्विटर्स के। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस जो इसका मतलब हर उसका टेक्नोलॉजी का जो यूज़ होता है हम उसको अब्यूज़ किया जाता है और हम भी उसके विक्टिम भी ठहरते हैं बहुत सारे लोग। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पे मेरा इन्फॉर्मेशन है, जिसमें हम एक दूसरे डिला कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे सीख सकते हैं। उसका जिस तरह का वहाँ फेक न्यूज़ बहुत सारी चली थी, इलेक्शन की रात चल रही थी, PTI वाले कहते थे नवाज शरीफ साहब जो हैं या नवाज लीग जो है उन्होंने इलेक्शन से दस्तबरदारी का उन्होंने कर दिया, वो इलेक्शन नहीं लड़े। उधर से नवाज लीग वाले कहते थे इमरान खान साहब ने या PTI जो है वो इलेक्शन नहीं ला रही। पूरी रात तो वो यही लड़ते रहे ट्विटर पे। उसके बाद ही हम कहते हैं जनाब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए थी कि जनाब फेक हो रहे हैं, इस तरह की चीज़ें फेक बनाई जा रही हैं। या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए हमने देखा जनाब कि उन्हें इमरान खान साहब की अलहदा तकरीर बनाई जा रही है एक फ़ेक की, और उधर नवाज शरीफ साहब की बनाई जा रही है जिसमें वो दोनों ये कह रहे हैं जनाब हम तो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, हमारी पार्टी भी नहीं लड़ रही। जब ये टेक्नोलॉजी इस लेवल तक चली जाएगी तो मतलब हम अपने पाँव वो क्या कहते हैं खुद काट रहे हैं। यहाँ पे हुकूमतें तो चाहेंगी कि बैन किया जाए, कोई भी ऐसा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ना रहने दिया जाए जिससे लोग एम्पावर्ड फील करें अपने आप को। लेकिन लोग इस काम पर लग जाएँ। अगर मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे जर्नलिस्ट होकर मैं ये बातें कह रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैंने खुद बहुत सारी चीज़ें जो हैं मैं एज ए जर्नलिस्ट आपको पता है वो बात कहूँगा जहाँ पर जिसको कल को मैं साबित कर सकूँ। बहुत सारे लोग हैं वो चौके छक्के मारते रहते हैं, आई कांट अफोर्ड इट कि कल को अगर आप में से कोई मेरे ऊपर केस कर दिया अदालत में, अगर उसको आपने ये कहा था कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया था या फलां बात की थी तो जहाँ साबित करें तो मुझे तो करना पड़ेगा, नहीं करूँगा तो आई विल फेस पनिशमेंट। सो ये चीज़ें तो अपनी जगह पे हैं। वो ठीक है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन विद जिम्मेदारी ज़रूरी है। गाली गलोच करना, फेक चीज़ें चलाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तकरीरें चला के लाखों के व्यूज़ ले लेना, अगर आप इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन समझते हैं तो ठीक है। उसका नतीजा ये निकला है कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट को और पावरफुल सर्कल्स को मौका मिल गया है, उन्हें बंद कर दें, उन्हें बंद करो जनाब सारा। अब वो आवाज़ भी नहीं उठ रही क्योंकि वही वो सारी चीज़ें दिखा देते हैं। हम में से कोई बात करता है वो आगे दिखा देते हैं, ज़रा इसका जवाब दें। ये जो इमरान खान साहब की जैली तकरीर रिकॉर्ड करके उनके मुखालफिन ने चला दिया जी मैं तो इलेक्शन नहीं लड़ा या मैं माफ़ी मांग रहा हूँ या पॉलिटिक्स छोड़ रहा हूँ, इसका क्या जवाब देंगे आप? या यहाँ से नवाज शरीफ साहब के हवाले से दिया जाए। बहरहाल एनीवे मैं भी समझता हूँ कि इसको दोबारा इसको रिस्टोर होना चाहिए, लोगों को अपनी ओपिनियन देनी चाहिए, लेकिन अगेन ज़िम्मेदाराना उससे तरीके से ओपिनियन देनी चाहिए। आज उसके साथ जो एक और बड़ी खबर है जो डेडलॉक इस वक्त पैदा हुआ है वो है यहाँ पे हुकूमत बनाने का। डेडलॉक तो नहीं कह सकते, नेगोशिएशंस हो रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं। दिलचस्प चीज़ इसमें एक और इसमें हुई, हालांकि मैंने उस पर बात करनी है जो लाहौर में बड़ा इंतहाई अनफॉर्चुनेट एक वाक़या हुआ है। बड़ा दिल उस पर दुखी है जो उस नौजवान वो जो उस अमीर बलाज जो है टीपू
وہ ٹرک والے مشہور جو ان کا وہ فیملی ہے لاہور کی، جس طریقے سے اس نوجوان کو قتل کیا گیا، اس کی تصویریں ہیں، فیملی، بچے، اور کیسے خاندانی دشمنیاں جو ہیں انہوں نے گھر اجاڑے. اور یہ صرف وہاں پہ نہیں ہوا، مجھے یاد ہے سینٹرل پنجاب میں ایک دو اسی طریقے سے دشمنیاں تھیں ہم نے دیکھا، اور ادھر وہاں گوجرانوالہ میں کچھ اس طرح کے تھے، منڈی بہاؤدین میں تھے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں پڑھ رہا تھا، ڈان کی شاید سٹوری تھی، ایک ہی فیملی کے اسی ریونج کلنگ میں 49 بچے جو ہے نا، 49 بچے وہ یتیم ہوئے تھے، جن کے والدین یا ان کے والد جو ہیں یا ان کے وہ جو قتل کیے گئے، عورتیں بیوہ ہوئیں. یہ چیز بہت زیادہ میں نے دیکھی ہے. نو آفینسز ٹو اینی ون، ویسے تو ہر جگہ پہ اس طرح کی ہوتی ہے، لیکن ہمارے سینٹرل پنجاب میں اس طرح کی یہ دشمنیاں جو ہیں یہ بڑی انتہائی ڈیڈلی اور ڈینجرس ہیں، جو آگے نسلوں تک چلتی ہے. ابھی انہیں کو دیکھیں، ٹرکوں والا انڈر ورلڈ کی جو سٹوری ہے کہ انہوں نے کیسے وہ جو ان کا آپس میں خاندان تھے، وہ کہتے ہیں خاندانی تھے، رشتہ داریاں تھیں، ان کے تعلقات تھے. بس ایک قتل ہوا، پہلے پردادا ہوا، پھر اس کے بعد دادا ہوا، پھر باپ ہوا، اب بیٹا ہوا، چوتھی نسل تک یہ آگے. چوتھی سے مراد ہے پانچویں کی. اگر کل کو ان کے بچے جو بلاج کے بچے بڑے ہوں گے، لوگ ان کو تانے دیں گے، فیملیز دیں گے کہ دیکھا تمہارے باپ کو قتل کیا تھا، تو بزدل ہے، بغیرت ہے. ہمارے یہاں جو چیزیں یہ تانے ہماری سوسائٹی دیتی ہے، سوسائٹی بھی دیتی ہے. بعض وقت گھروں میں بڑے بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ تو کیسا بچہ ہے، اپنے باپ کے قتل کا بدلہ نہیں لے رہا. سو دس سائیکل کنٹینیوز. بڑا دکھ ہوا ہے اس کو دیکھ کے، نوجوان کو جس طرح قتل کیا گیا، اور جس طرح کی اگر سٹوریز وہ سامنے آ رہی ہیں وہ اپنی جگہ پہ دیز آر ویری ٹیریبل. ہارٹ رینچنے کے خود آپ بچوں کے باپ ہوں، ہم خود بچوں کے باپ ہیں، ہمیں پتہ ہے، اندازہ ہے کہ اولاد کو پالنا پوسنا، اتنا بڑا کرنا کتنی بڑی انویسٹمنٹ لگتی ہے. میں صرف انویسٹمنٹ سے مراد پیسے نہیں ہوتے، ایموشنل انویسٹمنٹ آپ کی کتنی ہوتی ہے اپنے بچے کے ساتھ. جو وہ گرو کرتا جاتے ہیں آپ کی انویسٹمنٹ اور آپ کا جو پیار ہے، ٹائم ہے، وہ بڑھتا جاتا ہوتا ہے. سو آئی فیل ویری سوری فار ہز چلڈرن کہ جو اس ارلی ایج میں وہ ہوئے ہیں. لیکن وہی والی بات کسی نے بات کی ہوئی تھی کہ جناب کہ اپنے ان بزرگوں کا، اپنے آباء و اجداد کا شکریہ ادا کریں جو آپ کو ورثے میں کوئی دشمنی دے کر نہیں گئے. اگر آپ کے دادا بابا یا رشتہ دار جو بڑے تھے، اگر آپ کو وہ دشمنی دے کر نہیں گئے نا، کوئی خاندانی دشمنی جس کو آپ نے سیٹل کرنا ہے، یو آر لکی اینڈ یو شوڈ بی گریٹفل ٹو یور اگین ان کے گریٹ پیرنٹس یا ان کے انسیسٹرز جو ہیں. بہرحال اٹس اے، جیسے میں نے کہا، فارچونیٹ. کمنگ ٹو دا اگین پوائنٹ، جو حکومت کی ابھی درمیان میں ایک بات آ گئی تو میں کہ چلیں اس پہ بات کر لیں. آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ اس وقت حکومت فارم کرنے کے لیے ایکٹیو ہیں. ان کے ساتھ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے جناب وکٹری سپیچ کے بعد نواز شریف صاحب ہیں وہ کدھر گئے ہیں. بہت سے لوگوں کا خیال تھا، جو خبریں بھی آئیں، ناراض ہو کے بیٹھ گئے ہیں جناب کہ جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ تو مجھے ملا نہیں ہے. وہ تو 2/3 مانگ رہے تھے، آخر پہ وہ تو اس پہ بھی راضی ہو گئے تھے، سمپل میجارٹی دے دیں مجھے. تو وہ سمپل میجارٹی چھوڑیں، وہ تو ان کے 50-60 بندے پورے نہیں ہوئے. اب مار کے کٹا کے آگے پیچھے کر کے آزاد امیدوار جو ہیں ان کی پارٹی میں شامل کرا دیے گئے ہیں. اب حکومتی فارمیشن کا وہ ٹائم آ گیا ہے. تو اس میں کچھ کوئی بیرون ملک سے بھی جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے بھی نواز شریف صاحب کی ناراضگی دور کرنے میں کوئی رول ادا کیا. ان سے بھی رابطے ہوئے تھے کہ بھائی صاحب اب جانے دیں، ناراضگی چھوڑیں اور آئیں یا حکومت بنائیں. لہٰذا وہ جو پہلے وہ کہہ رہے تھے پی ایم نواز جی ہم حکومت یہ بنانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، اب یکدم وہ انٹرسٹڈ ہو گئے. بیکاز یہی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ فارن ہمارے دوست جو ہیں ممالک، انہوں نے نواز شریف صاحب کو انہوں نے اس پہ انکریج کیا ہے کہ اب آپ آئیں اور حکومت بنوائیں. تو فیصلہ خیر وہی ہوا کہ نواز شریف صاحب تو وزیر اعظم نہیں آ رہے، شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں. اس وقت بھی ان کی ملاقاتیں جاری ہیں، اور مطلب اس پہ کوئی اعتراض نہیں کہ دونوں وہ پارٹیاں حکومت بنانا چاہتی ہیں، پیپلز پارٹی اور نواز لیگ. آپشن کوئی نہیں ہے کیونکہ ان کے ساتھ پی ٹی آئی جو ہے وہ ان پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بنانا چاہ رہی. حالانکہ پیپلز پارٹی کی تو پہلی کوشش تھی کہ ہم ان کے ساتھ بنا لیں، اس میں ان کو زیادہ فائدہ نظر آتا تھا. لیکن عمران خان صاحب نے کہا نہیں، میں نے ان کے ساتھ نہیں بنانے. اگر میں نے بنایا تو میرا ووٹر جو ہے نا وہ ایک طرح کا بیٹریل اور چیٹڈ فیل کرے گا، یہ دھوکھا ہوا ہے کہ آپ نے انہیں ڈاکو چوروں کے ساتھ ہاتھ ملا لیا جن کے ساتھ آپ الیکشن جو ہے نا لڑتے تھے. سو خان صاحب نے اپنے آپ کو ذرا انہوں نے دور رکھا اسے کہ ان دونوں کو بنانے دے، میرا پھر چانس بن جائے گا. ان سے حکومت ہونی نہیں ہے، چلنی نہیں ہے، تو پھر میں ایک ہی دفعہ پوری فورس اور پاور کے ساتھ ہوں گا. یہ ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے. سو وہ ان میں سے کسی کے ساتھ ملنے کو تیار نہیں تھے. اب یہ دونوں مل رہے ہیں. انٹرسٹنگ چیز یہ ہے، خبر جو سامنے جو آ رہی ہے کہ اس پہ تو طے ہو گیا کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ صدر ہوں گے. اس میں بڑا ایک دلچسپ سی بات ہے. زرداری صاحب آئے تھے کہ میں نے اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بنانا ہے. یہ تھا نا ان کا سلوگن بھی تھا، اور انہوں نے خود بھی کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، بلاول بھی تقریر کرتے رہے، مسلسل اپنے آپ کو وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ کے طور پر پیش بھی کرتے رہے.
تو ساری انہوں نے ایفرٹس بھی کی، چیزیں بھی کی. جب عمران خان صاحب سے اور پی ٹی آئی سے اتحاد کی باتیں ہو رہی تھی اس وقت وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بلاول وزیر اعظم بنے گا اور پی ٹی آئی کو ہم دیگر عہدے دے دیں گے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. عمران خان صاحب کی ریلیز ہے، ان کے ورکرز کی ریلیز ہے. سو کوشش وزیر اعظم کی تھی. تو زرداری صاحب نے اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بنانے کے لیے ایفرٹس کی، جو ان کا رائٹ بنتا ہے، فیئر انف، کہ اگر ان کے پاس ووٹ ہیں یا ان کے الائز ان کو کہتے ہیں تو بننا چاہیے. اب اس میں سے بلاول پیچھے چلا گیا. بلاول کو دکھا کے انہوں نے خود صدارت لے لی ہے نا. بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز آپ ذرا دیکھیں، یا لانگ ٹرم وہ دیکھ رہے ہیں اس میں زرداری صاحب کے صدر تو مستقل 5 سال کے لیے ہوتا ہے. حکومتیں یہاں پہ کولیشن پہ ہیں، ان کے پاس ووٹ بینک پورا نہیں ہے، تو کل کو 2-2.5 سال بعد دیکھیں گے، ان کو کہیں گے کہ بھائی صاحب اب بلاول کو چانس ہے. یہ بھی پاکستانی تاریخ میں ایک نیا کام ہوگا شاید، اگر ہوا کبھی کہ ٹھیک ہے کوئی 2-3 سال بعد کہ وہاں پہ باپ صدر بیٹھا ہوئے اور بیٹا وزیر اعظم بن جائے ہاؤس کے اندر، ان کو کہیں جی 1-2 سال اب ان کو وزیر اعظم بنا دیں. سو بلاول صاحب جو ہیں وہ فیوچر کے لیے میرا خیال ہے ان کو زرداری صاحب نے بچایا کہ پہلے میں صدارت لے لوں، کیونکہ ان پہ بھی کیسز ہیں، انہوں نے کہا امیونٹی میں لے لوں، ایک ان کو امیونٹی مل جائے گی پھر 5 سال کے لیے، پھر پیپلز پارٹی کو حوصلہ ہو جائے گا. دیکھیں جی ہم نے تو 40-50 سیٹوں کے ساتھ، اپنی ایم این ایز کی سیٹوں کے ساتھ ہم نے اپنا صدر بھی بنا لیا، کوئی ہم نے گورنر بھی لے لیے، کوئی وزارتیں بھی لے لیں، ہم نے سینٹ سے بھی کوئی سیٹیں کو نکال لیں، کوئی شاید ہاتھ لگا تو اسپیکر قومی اسمبلی بھی بنا لیں گے، کیونکہ کہا جا رہا ہے سینٹ چیئرمین جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب بننا چاہتے ہیں. سو آل ان فیملی والا حساب ہے نا کہ اپنے خاندان سے باہر تو شریف خاندان وہ سیٹیں نہیں دیتا، بڑے اہم عہدے نہیں دیتا، نہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کسی کو دیں گے، نہ وہ اس وزیر اعظم کو عہدہ کسی اور کو دیں گے، نہ سینٹ چیئرمین ہے وہ کسی کو دیں گے. سو اور اس طرح کی اور بھی آپ کو پتہ ہے کہ ساری چیزیں وہ اگر بھائی وزیر اعظم ہے تو پھر اس کے بعد بھائی جو ہے وزیر اعلیٰ ہے، پھر اگر باپ وزیر اعظم ہے تو بیٹا وہاں وزیر اعلیٰ. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر چچا جو ہے وہ وزیر اعظم ہے تو بھتیجی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ، سمدھی کو سینٹ دے رہے ہیں. سو اٹس آل ان اے فیملی. یہ تو ان کی آپ کو پتہ ہے، اور اسی وجہ سے ان پاپولر بھی ہوئے ہیں. نئی یوتھ، نئے لوگ جو ہیں اسی چیز سے ان سے الرجک ہو کے وہ خان صاحب کی طرف گئے ہیں کہ اس فیملی میں تو کسی اور کو کچھ ملتا نہیں ہے، یہ آپس میں سارا کچھ یہ بانٹ لیتے ہیں. سو وہ چیز جو ہے وہ بھی علیحدہ ہے، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں. بہرحال مجھے ان کا بڑا پسند ہے زرداری صاحب کا یہ کہ بیٹا دکھا کے، وہ کہتے ہیں کھبی دکھا کے سجی مارنے والا حساب، بیٹا دکھا کے کہ وزیر اعظم ہوگا، خود صدارت لے لی انہوں نے. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں لانگ ٹرم اس پہ کھیلیں گے. لیکن لوگوں کو یہ امپریشن جائے گا کہ ان دونوں فیملیز نے بیٹھ کے آپس میں بندر بانٹ کر رہے ہو، آپس میں عہدے لے لیے. گورنرشپ پہ کوئی مسئلہ ایم کیو ایم کو، وہ کہتے ہیں کراچی میں گورنر پیپلز پارٹی کا ہو، جو ایم کیو ایم کو دینا ہے. پھر ایسے وہ پنجاب کا گورنر مانگ رہے ہیں جس پہ صاحب وہ نہیں چاہیں گے کہ مریم اگر وزیر اعلیٰ ہیں تو یہ گورنر پیپلز پارٹی کا ہونا چاہیے. سو یہ وزارتیں لینی ہیں. سو پیپلز پارٹی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ نہ چاہتے ہو اس الائنس میں جا رہی ہے، لیکن نہ بھی جائے میرا خیال ہے بڑا ان کا صدر کا عہدہ لے لینا آصف علی زرداری صاحب کا. اتنے تمام کیسز ہے ان پہ، منی لانڈرنگ کے کیسز ابھی ریسنٹ تھے، فیک یہ بینک اکاؤنٹس کے کیسز ہے، ایف آئی اے کے آپ کو یاد ہوگا، جس میں انہوں نے کہا تھا یہ ثابت کر کے دکھائیں، محمد میر صاحب کے ایک شو میں کہا تھا. سو اس طرح کے اب زرداری صاحب کی قسمت کہیں یا مینورنگ کہیں یا یہ اس ملک کی جمہوریت کی خوبصورتی دکھائیں، آپ دیکھیں کہ وہ صدر بن رہے ہیں. شہباز شریف صاحب وہ بھی منی لانڈرنگ پہ ان پہ بڑے سیریس چارجز تھے. خیر بعد میں اپنے ہی دور میں وہ ہو گئے تھے، کلیئر ہو گئے تھے. اینی وے دیکھتے یہ ہیں کہ آخر پہ اور کیا فردر اس کے اناؤنسمنٹ اور پاور شیئرنگ جو ہو رہی ہے، اور عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی جو ہے وہ سنی اتحاد اور وحدت المسلمین کے ساتھ مل کر کیا ان کو خواتین کی سیٹیں ملتی ہیں نہیں ملتی ہیں، اور کل کو کتنا کنٹرول خان صاحب کا یہ سنی اتحاد کونسل اور یہ وحدت المسلمین پہ رہے گا. ان کے جو ایم این ایز اس پارٹی میں شامل ہوئے ہیں کیا وہ واپس پی ٹی آئی میں آ سکیں گے؟ دیر آر مینی سیریس کویسچن.